بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر اللہ، اللہ تعالی کا مبارک مہینہ رجب المرجب شروع ہونے والا ہے۔ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، مگر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ مخدوم سمنا طارق السلطنت حضرت سیدنا مخدوم اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی منایا گیا۔ بزرگان دین کے اگلا پروگرام ماہ رجب میں آئے گا، اور ماہ رجب میں ہی حضرت والد صاحب قبلہ خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 41واں سالانہ عرس منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی خیر و برکت سے یہ مہینہ عطا فرمائے، اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالی ہمت دے، اور ان کے لیے اللہ تعالی آسانیاں کرے۔ ہمیں دعائیں کرنی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ وہاں آپ نے شاید آج کل میں سنا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے عالمی عدالت میں کیس کیا ہے، کسی مسلمان نے نہیں، غیر مسلم حکومت نے، کہ وہاں اسرائیل میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر یہی کہیں گے کہ وہ مقدمہ ضرور منظور ہو، اور یہ تسلیم کرے دنیا۔ پتہ چل گیا ہے دنیا کو کہ دہشت گرد کون ہے، اور یہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے یہ اصل میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بہت وحشیانہ بربریت جس کو کہتے ہیں، سفاکیت۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ بہت دل دکھا ہوا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اور بھی واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ لب پہ لائیں تو مشکل، نہ کہیں تو مشکل۔ کیا کچھ دیکھنا سننا پڑ رہا ہے، کن مقدس جگہوں پہ کون کون لوگ جانے لگ گئے، کیا کچھ ہونے لگ گیا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، اوکاڑوی فورم کی بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے بھی، دونوں ان باکسز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات دوران نشست اور نشست کے بعد بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ام شہباز
صاحبہ کا سوال کہ بچپن میں اگر کسی رشتہ دار کے پیسے اسے بغیر بتائے کھا لیے ہوں، اب وہ فوت ہو گیا، اب اس کی ادائی کس طرح ہوگی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو بات آپ نے کہی ہے کہ آپ نے اس کی لا علمی میں اس کے پیسے لے لیے یا اس کے علم میں لا کے لے لیے، جو بھی کچھ ہوا اس کے ورثاء موجود ہوں گے، ہمت ہے تو اعتراف کر کے ان کو لوٹائیے، یا کوئی ایسے الفاظ کہہ دیجئے کہ ان کے پیسے کچھ میری طرف رہ گئے تھے، اس طرح کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ ان کے ورثاء کو وہ لوٹا دیجئے کہ آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے لیکن ان کے کچھ پیسے میرے پاس رہ گئے تھے، میں نہیں دے سکا یا میں نہیں دے سکی، تو اس طرح ان کے ورثاء کو لوٹا دیں۔ اس میں شرمائیے گا نہیں۔ اگر آپ میں سچ بولنے کی پوری طرح واضح سچ نہیں ہے تو اس طرح کا چھپا ہوا سچ بول لیں، لیکن غلط نہ بیانی نہ کریں۔ وہ پیسے ہو سکے تو ان کے ورثاء کو دے دیجئے۔ اگر وہ نہیں لیتے، بالکل قبول نہیں کرتے کہ نہیں آپ جانے وہ جانے، تو پھر ان کی طرف سے راہ خدا میں دے دیجئے گا۔ جو ہمارے خونی رشتے ہیں، بھتیجے، بھانجے یا کوئی بھی اور رشتہ، عقیدے کے لحاظ سے اگر وہ اس پر توجہ نہ دیتے ہوں، نماز روزے کا خیال نہ رکھتے ہوں، تو ان کے حقوق کے متعلق کیا تعلیم فرماتی ہے شریعت کہ اگر وہ گھر آئیں تو کیسا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیں، کسی کی اصلاح کرنی ہو، یعنی اس کو درست کرنا ہو تو اچھے انداز میں کرنا ہے، احساس دلانا ہے تو اچھے پیرائے میں، تاکہ وہ اثر کرے۔ آپ جارحانہ انداز اختیار کریں گے تو وہ آپ کو کہہ دیں گے جی اپنی فکر کریں آپ۔ لوگوں کا یہی آج کل انداز ہوتا ہے کہ جی اپنی فکر کریں آپ، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، ہم جانے ہمارا خدا جانے، اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں۔ تو بڑے پیارے انداز میں ان کو جو راہ حق ہے، جو سچی بات ہے، وہ پہنچائی جائے، اصلاح کی پوری بھرپور کوشش کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی حد کفر کو پہنچ گیا یا گستاخ ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ قطع تعلق ہوگا، تاکہ اس کو احساس ہو، پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن جہاں تک نماز روزے کی تلقین ہے، فرض واجبات کی، وہ بالکل خود بھی آپ اس کے پکے پابند ہوں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ عقائد کی اصلاح، عقیدوں کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں آپ ان کو جو بھی پیغام حق ہے صحیح پہنچائیے، کوشش کیجئے کہ وہ سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ طارق انور صاحب کا سوال کہ وضو کے دوران صابن استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو ضرورت ہے، مطلب ہاتھ دھوئے آپ نے صابن سے، تو آپ پہلے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیجئے اور اس کے بعد وضو کیجئے، تاکہ ہاتھ پہ اگر کوئی جراثیم یا میل وغیرہ ہے وہ نکلے۔ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، استنجا کر کے آئے ہیں تو آپ وہ کریں، نہیں تو ویسے شروع کر کے پہلے صابن سے اچھی طرح، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پہ بھی لگانا ہے تو آپ پہلے وہ لگا لیں، اس کے بعد پھر پورا وضو کر لیجئے۔ حبیب عبد الرحمن صاحب کا سوال کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے، یا رسول یا علی یا غوث کہنا غلط نہیں ہے، مگر عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بذات خود، ہم سیلف، خود سے کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے مددگار ہے، ہمارے مشکل کشا ہے۔ تو یہ عقیدہ یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، دی ہے، دے گا تو یہ کریں گے، خود سے نہیں۔ یہ ذہن میں رہے،
باقی آپ ظاہری طور پر بھی ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اور قرآن میں ہے نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو دور سے یا نزدیک سے یا وفات پائے ہوئے بظاہر وہ موجود نہیں ہے، آپ پکار سکتے ہیں، مگر عقیدہ معلوم ہو، عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے خلاف نہ ہو۔ جس طرح ہم لوگ نظر نیاز کرتے ہیں، نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہمیں معلوم ہو، عرفی اور شرعی کا فرق معلوم ہو۔ شرعی نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے، عرفی طور پر جس کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے اس کا نام پکارتے ہیں، تو یہ عقیدے ضرور معلوم ہونے چاہیے، باقی یہ حالی مدد کہنا کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ انڈیا سے راؤ محمد رضا صاحب کا سوال کہ میں آپ کے والد صاحب اور آپ کا بہت عقیدت مند ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک بات میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ آپ ایک ایسے شخص کو قائد اعظم کیوں کہتے ہیں جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اور جو کہ ہم مسلمانوں میں بٹوارے کا سبب بنا؟ میرے بھائی، اللہ آپ کو برکت دے کہ آپ والد صاحب قبلہ کے یا مجھ گناہ گار کے عقیدت مند ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی معلومات تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں پوری نہیں ہیں، تو صابر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اٹک میں، انہوں نے اچھی خاصی ضخیم کتاب مسلک قائد اعظم، انہوں نے اس میں تمام معلومات جمع کی ہیں۔ تو دین سے دور دور تک تعلق کی بات ٹھیک ہے، وہ پریکٹس میں عملی طور پر، لیکن یہ کہ ان کی باتیں، ان سے پوچھا گیا تھا جو وطن آپ چاہ رہے ہیں وہاں نظام کیا ہوگا، تو انہوں نے قرآن و سنت کی بات کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو ہم ان کو اگر قائد اعظم تحریک پاکستان کا کہتے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بٹوارے کا سبب بنے، تو جتنے علماء نے ان کی تائید کی تھی، بنارس کی سنی کانفرنس، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب، اس کے علاوہ متعدد مشائخ، مانکی شریف، شرک پور شریف، ان سب کے بارے میں پھر کیا کہیں گے آپ، انہوں نے کیوں اس کی تائید کی؟ ایک وطن اسلامی سلطنت حاصل کرنے کے لیے، اسلام پر آزادانہ عمل کرنے کے لیے، تو شاید آپ کی معلومات یا آپ کو بتایا کچھ ایسا گیا ہے کہ ان کے بارے میں، تو ہم اگر ان کو تحریک پاکستان کا قائد اعظم کہتے ہیں تو میں اکیلا نہیں کہتا ہوں، پوری 98% اہل سنت نے ان کا ساتھ دیا تھا، جبکہ 98% دیوبند مخالف تھے پاکستان کے قائد اعظم کو کافر اعظم وغیرہ معاذ اللہ وہ کہتے تھے۔ تو آپ کی شاید معلومات پوری نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ دین سے دور دور تک تعلق نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، عملی طور پر ان میں اگر کوئی کمزوری تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، اللہ نے یہ وطن دیا۔ اب اس وطن کو جو ایسے لوگ لیڈر جو ملے، وہ بعد میں جو بظاہر آپ کے دیکھنے کے مطابق تو اسلام سے بڑا گہرا تعلق، مگر انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ قائد اعظم نے تو بنایا، اس میں مقدمہ لڑا، کامیاب ہوئے، تو آپ کی معلومات ان کے بارے میں شاید پوری نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایسا کہا۔ سرفراز اختر صاحب کا سوال کہ کیا بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ جی بالکل، چونکہ سوال آ گیا ہے، عام طور پہ بتایا نہیں جاتا، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے تو نہیں کاٹنے چاہیے، منع آیا ہے، وعید موجود ہے، اور حدیث بھلے وہ صحت کے اس درجے پہ نہ ہو، لیکن اگر ضعیف بھی ہو، ضعیف کا مطلب اس کے راوی نریٹرز کمزور ہوں، ویک ہوں، تب بھی وعید ثابت ہو جاتی ہے، تو بدھ کے دن نہیں کاٹنے چاہیے۔ لاہور سے رانا عاصم رضا صاحب کا سوال کہ ایک گھر میں دو بھائی ہیں جن کا تعلق دو علیحدہ اہل سنت کی تحریکوں سے ہے، وہ ایک دوسرے کو سنی نہیں سمجھتے اور لڑائی کا ماحول بنتا ہے، ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟
وہ سیاسی تنظیم ہے یا خالصتاً دینی تنظیم ہے؟ اگر کوئی ایسا فرق پایا جائے جو کفر و ایمان والی بات ہو تب تو اختلاف کرنا بنتا ہے. باقی یہ کہ آپ کا طریقہ کار یا کسی اور کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے لیکن عقائد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس بارے میں اس کو نزاع یا جھگڑے کا سبب بنا لینا، آپس میں تلخی کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہوگا. سنی ہے تو اگر دوسرے کچھ معاملات میں اختلاف ہے تو اس کو اختلاف کو ایسا لڑائی کا یا وہ نہ بنائے. وہ جو کہتے ہیں نا جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، تو ہمیں جاننا ہے یعنی کسی سے اختلاف کرنا ہے تو وہ بھی کس انداز میں کرنا ہے. قرآن کریم میں موجود ہے، اس کے سکھائے گئے، احادیث میں سکھائے گئے. تو اگر دونوں سنی ہے، عقیدہ صحیح ہے، صرف طریقہ کار میں اختلاف ہے تو اس وجہ سے آپ ایسے نہ الجھیں کہ وہ دشمنی والا معاملہ ہو، وہ درست نہیں ہوگا. اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں، مخالف ہونا اور بات ہے، مختلف ہونا اور بات ہے، ذہن میں رکھیے گا. انڈیا سے شیخ زبیر عالم صاحب کا سوال کہ زمین میں کتنی پیداوار پر عشر واجب ہے؟ یہ چونکہ آپ نے پوچھا ہے، اس میں مختلف پیداوار ہوتی ہیں. عشر کا معنی 10واں حصہ ہے، وہ بارانی ہے، بغیر بارش کے ہے، آپ کی اپنی ہے یا آپ اجرت پہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے. تو ایسی تفصیل اگر آپ کی کوئی ہے تو آپ اس کے لیے مقامی کوئی مدرسہ ہوگا، اس میں تفصیل بتا کر رابطہ کر لیجئے گا یا پوری تفصیل بھیجیں تو اس کے حساب سے پھر میں جواب دے دوں گا. شاہ نواز صاحب کا سوال کہ قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد دوسرا سور 40 سال یا 40 دن بعد پھونکا جائے گا اور قیامت کے کل کتنے فتنے ہوں گے؟ جب لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو ان چیزوں سے کیا غرض. ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح رہے. ہم ایسے موقع آنے سے پہلے ہی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا لے، یعنی ہم دنیا سے ایمان کی حالت میں جائیں. باقی یہ کہ اس میں کتنے فتنے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، اگر آپ کو ساری تفصیل جاننی ہے تو باب علامات قیامت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے مختلف الگ سے کتابیں بھی لکھ دی ہیں اس پر. تو ان سوالوں کی بجائے اپنی فکر کیوں نہ کریں ہم کہ ہم ایمان والے رہیں. اور اگر وہ فتنے میں کہوں کہ جی مثال کے طور پر بتا دوں اتنے ہوں گے، تو آپ ان کی تفصیل جان کر کیا کریں گے؟ جو اہم سوال ہیں، جو ہمارے عمل کرنے والے ہیں. میرے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آیا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھے ان سوالوں کی فکر ہے جو رب تعالیٰ مجھ سے کرے گا. تو ہم ان باتوں پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پسنی بلوچستان سے ارم خان صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی لڑکی والے لڑکے سے رشتہ کرنے کی شرط پر یہ مطالبہ کریں کہ ایک بڑا گھر لو پھر ہی رشتہ قبول ہوگا یا شادی کے معاملات آگے بڑھیں گے، تو اس طرح کی بیجا ڈیمانڈ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور کیا اس طرح کے مطالبے رکھنے والوں سے رشتہ کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں اب تجارت اور سوداگری ہونے لگ گئی. شرطوں پہ رشتے قائم نہیں ہوتے، نہ ہی اس طرح کی باتوں سے گھر آباد ہوتے ہیں. جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی تمام بچوں کے بارے میں انہوں نے ایک جیسا رکھا، جبکہ حدیث تو کہتی ہے بچوں کو تحفہ دینے میں بھی برابری رکھیں. تعلیمات تو یہ ہیں، لیکن یہ اس طرح کی جو باتیں جہیز مانگنا
مطالبے کرنا، اس میں جو لڑکی کا حق ہے شرعی، اس میں کیا ہے؟ نان، نفقہ اور سکنا، کہ اس کو روٹی پانی ملے اور رہائش ملے۔ رہائش سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر اس کو ایک کمرہ بھی ایسا مل جاتا ہے گھر میں جس کو وہ اگر اندر سے بند کر کے بیٹھنا چاہے، آزادی سے بیٹھ سکے، کافی ہے۔ اب دوسروں سے آپ یہ کر رہے ہیں مطالبے، وہ آپ سے اگر کوئی مطالبہ کر دیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ ہمارے ہاں کچھ معاشرتی برائیاں، میں ان کو کہوں گا، راہ پا گئی ہیں، اور دیکھا دیکھی لوگ ختم کرنے کی بجائے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ فضول رسمیں، فضول قسم کے اس میں جناب سلسلے ہیں، مشکل سے ہی گھر بچے ہوں گے۔ میرے رشتہ داروں میں بھی برائیاں ملیں گی، اگر میرے اپنے ذاتی گھر میں نہیں ہے تو ارد گرد ان کے ہاں بھی ناچ گانا ہو رہا ہوگا، ڈھولکیاں بج رہی ہوں گی، فضولیات۔ تو وقت کا ضائع کرنا، پیسے کا دکھاوا کرنا، یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا، نتیجے میں گناہ کا ماحول جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا۔ تو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ ہاں، جو جائز حق ہے وہ ملنا چاہیے، دکھاوے کی بجائے بچوں پہ خرچ کریں۔ آپ کو ہے دی ہے اللہ نے، آپ سہولت دے سکتے ہیں، گھر لے کے دے سکتے ہیں، دے دیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ بڑا گھر لوگے تو کریں گے، تو جو آج مطالبہ کر رہے ہیں کل ان کا کوئی دوسرا مطالبہ ہو جائے گا، تو وہ ایک اگلے اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں آپ کو، وہ ماں باپ بہن بھائی رشتے ناتے چھوڑ کے آ رہی ہے، اور آپ الٹا ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یا لڑکے والوں کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جی ہم لڑکی وہاں دیں گے کہ جو لڑکا ایسا ہو ایسا ہو، تو اس طرح کے نہیں، بس یہ کہ دیندار ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نا، حدیث میں 4 چیزیں دیکھنے کو کہا گیا، اس میں مال بھی ہے۔ پہلی چیز ایمان، خاندان، حسن اور مال۔ تو مال سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ مالدار ہوں، اتنا ہو کہ وہ بچی کو کھلا سکیں، رکھ سکیں، یہ اتنا ہو۔ ہمارے ہاں تو لڑکیوں سے لینا، یہ جو اتنی بری رسم جس کو جہیز یا انڈیا والے دہیج کہتے ہیں، یہ بہت بری رسم ہمارے ہاں آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ عبید شیخ صاحب کا سوال کہ ایسا کوئی طریقہ بتا دیجئے جس سے ہماری نمازیں کامل ہو جائیں۔ ہم سب کو، آپ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں، میں بھی اپنے لیے چاہوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہمیں خیال رکھنا ہے ہماری کمائی حلال ہو، غذا حلال ہو، ہم باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں، اور معلومات پوری ہوں کہ کامل نماز کیسے ہوتی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، ان کا خیال رکھیں، ان کو اہمیت دیں، تو انشاءاللہ آپ کی جستجو ہے، شوق ہے، اچھی بات ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ کشمیر سے ماجد علی صاحب کا سوال کہ نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے، یاد آنے پر دوبارہ تکبیر کہی اور کھڑے ہو گئے، باقی نماز مکمل کی، کیا نماز ہو گئی؟ اکیلے پڑھ رہے تھے یا جماعت کے ساتھ؟ امام سے ایسا ہوا یا اکیلے سے؟ آپ نے تکبیر زیادہ کہہ لی، جو کام کرنا تھا ترتیب میں نہیں کیا، آپ سجدہ سہو کر لیں۔ ہنا کنول صاحبہ کا سوال کہ اگر سگے ماں اور بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہو اور بیٹا حد سے تجاوز کر رہا ہو تو کیا بیٹی ماں کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑ سکتی ہے اور بھائی سے لڑ سکتی ہے اس کے لیے؟ گھروں میں جب بھی کوئی نزاع کا مطلب ڈسپیوٹ یا جھگڑا ہو جائے تو ارد گرد والوں کو پیٹرول نہیں ڈالنا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے، دونوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ وہ بہن ہے تو بھائی کو اگر وہ کسی طرح، لازمی بات ہے اگر ماں سے وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو سمجھائے کہ آرام سے بات کریں۔ وہ کہے کہ تم بیچ میں نہیں بولو، تو ان سے کہو ٹھیک ہے نہیں بولتے ہیں لیکن آپ آداب کا خیال رکھیں۔
کیونکہ قرآن حدیث کے واضح احکام ہیں. ماں باپ سے اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو ان سے بات کی جا سکتی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آداب میں رہ کر. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بے لگام ہو جائیں اور آواز اونچی کریں یا ان کی دل آزاری کریں. اختلاف ہو سکتا ہے تو اس پہ بات کی جائے، تو وہ اگر وہ سمجھاتی ہے تو وہ غلط نہیں کرتی ہے. لیکن ایسی بات اس حد تک کہ اس کی وجہ سے بات اور بڑھ جائے تو پھر وہ طریقہ دیکھ کے، ماحول دیکھ کے. لیکن یہ ہے کہ اس کو احساس ضرور دلائیں کہ ماں سے بات کرتے ہوئے طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا احساس ضرور دلائیں. سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ کیا خطائے اجتہادی نبیوں سے بھی سرزد ہوتی ہے؟ نیز یہ بتا دیجیے کہ نبیوں کے علاوہ جن مقتدر ہستیوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذات سے خطا کا امکان موجود ہے، تو کیا یہ ان مقتدر اور مقدس ہستیوں کی توہین نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. آپ نے جو بحث کی ہے نا، اس پر اتنا زیادہ مواد آ چکا ہے، کیونکہ ایک صاحب نے سیدہ پاک کے لیے لفظ کہا اور بے جا کہا، تو اس کے بعد سے یہ موضوع اتنا بڑھ گیا کہ وضاحتوں میں اور جواب دینے میں ہر شخص جو ہے اس نے سوچا کہ میں اپنا اس میں حصہ ڈالوں، بھلے غلط ڈال رہا ہے صحیح، لیکن سب شروع ہو گئے. یاد رکھیں کہ انبیاء کرام اور فرشتے، ملائکہ، معصوم، جس کو آپ انوسینٹ کہتے ہیں، عرفی طور پر بچوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، یا عرب میں آج تک جو بے گناہ ہو اس کو معصوم کہہ دیتے ہیں، یہ عرفی ہے. شرعی طور پر معصوم صرف انبیاء کرام اور ملائکہ ہیں. اب خطائے اجتہادی بھی کس درجے کی ہوتی ہے، خطا کے کتنی قسمیں ہیں. ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ بلکہ شیخ سعدی نے تو بہت پہلے کہا تھا خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، کہ بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی خطا ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیے، کون سا مسئلہ ہے جس سے ہمیں بات کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا گہرائی میں اور ایمانی کیفیت کے ساتھ سنیں گے تو شاید وہ آپ کو اچھا لگے گا. بعض ہستیاں اور مقام ایسے نہیں ہوتے کہ ان پر تحقیق کی جائے، بلکہ ان کا ادب کیا جاتا ہے. وہاں ادب کی وجہ سے خاموش رہا جاتا ہے. بہت سی باتیں کہنا الفاظ میں کس طرح کہنی ہیں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ اپنے والد کے لیے اور کسی اور کے والد کے لیے آپ کیسے لفظ کہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی کوئی معاشرے میں رسم و رواج اور اخلاق ہوتے ہیں. آپ کسی دوسرے شخص کو کہیں کہ تیری ماں کا قسم، تو ماں کا قسم سے مراد اس کا شوہر ہے، وہ ان کے لازمی بات ہے وہ اس کا باپ ہوا. اپنے لیے کہیں آپ اپنے والد صاحب کے لیے والد صاحب کا لفظ، اور اس کے لیے کہیں کہ تیری ماں کا قسم. مجھے بتائیں، ماں کا قسم تو وہ ہے، مگر کیا یہ کہنا مناسب ہوگا؟ یہ چیز کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ہستیوں کی مرتبت ہوتی ہے. ہمیں جن باتوں کو منع کیا گیا کرنے سے ہم کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اپنی خطاؤں کا پتہ نہیں ہے، اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، اور جن ہستیوں کے لیے ہم یہ سوچنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. کیا ہمیں حق ہے؟ اچھا، ہم جج بھی بن جاتے ہیں، اپنے طور پر فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. کیا ہمیں یہ اختیار ہے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو انبیاء کرام کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک مخلوق کے ساتھ ہے. ہم ان کو، انبیاء کرام کو، معصوم مانتے ہیں. باقی نبیوں اور فرشتوں کے سوا بہت سی ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ محترم ہیں، مگر ان سے خطا ہو سکتی ہے. ان سے خطا کا صدور، سرزد ہونا
ہو سکتا ہے، مگر اکثریت ان میں سے جو شان والے ہیں ہم ان کو محفوظ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہیں، محفوظ ہیں، یعنی ان سے خطا ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کو حاصل، تو وہ اگر ہو جائے تو فوراً اس کو درست کر لیتے ہیں، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس سے زیادہ کی ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور جن ہستیوں کی عقیدت محبت ہم پر لازم، وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، ہمیں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہیے اور اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ محمد عبداللہ صاحب کا سوال کہ کیا یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ کے مرشد کریم پردہ فرما لیں تو دوسرے مرشد کا دامن تھام لیا جائے، اور اگر نہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بلفظی ہی، یعنی وربٹم کہتے ہیں نا، من و عن، ان الفاظ کے ساتھ تو مجھے ان کا یہ فرمان یاد نہیں ہے، لیکن آپ کے پیر و مرشد پردہ کر جائیں تو اگر آپ کی عقیدت اور ان سے نسبت پختہ ہے اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے۔ تجدید بیعت، رینیو کرنا، اس کو تازہ کرنا، اسی سلسلے میں تربیت کے لیے کسی اور سے آپ کرتے ہیں، اور وہ بھی درست ہو۔ آج کل کے جو پیر ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، وہ درست ہوں، کاروباری اشتہاری نہ ہوں، خود وہ پکے ہوں اس پر، تو تجدید بیعت ہو سکتی ہے۔ آپ تربیت کے لیے کسی اور کا بھی دامن تھام سکتے ہیں، لیکن جو بیعت ارشاد ہوتی ہے، جو اگر صحیح قائم ہو گئی اور صحیح شخص سے ہو گئی تو وہ رہتی ہے، تاں آ کے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو شریعت و سنت کے خلاف ہو۔ لوگ شریعت کو، یہ اکثر جو آج کل کے پیروں کہتے ہیں شریعت کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے طریقت ہے، شریعت کسی منزل پہ نہیں پہنچاتی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ شریعت کے بغیر تو طریقت ہوتی ہی نہیں ہے، شریعت کے بغیر تو عزت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو بلکہ مجھے کل ہی پرسوں کسی نے، وہ گولڑا شریف کے جو تھے حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، ان کی ربائی میرے پاس کسی نے بھیجی تھی، وہ اتفاق سے سامنے ہے، سنا دیتا ہوں۔ ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، دولت کی نہ خون اور نسب کی عزت، ہو پیر کے مولوی ہو یا کوئی ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت۔ تو یعنی دیکھ لیں کہ وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو یاد رہے شریعت کی پابندی ہے۔ ہاں، تربیت کے لیے آپ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں، طالب بھی ہو سکتے ہیں، بیعت تبرک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی اور سے بھی وابستہ ہوتے ہیں تربیت کے لیے تو ہو سکتے ہیں۔ انڈیا سے ارشاد علی صاحب کا سوال کہ بیوی کا آپریشن ہوا تھا اور اس آپریشن کا ایک منفی اثر یہ ہوا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں اس کے رحم پر ایک منفی اثر پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رحم کا بھی آپریشن ہوگا۔ تو کیا شرعاً ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ بیوی کے رحم تک ڈاکٹرز کو تصرف کا اختیار دے دیا جائے؟ یہ جن صاحب نے سوال کیا کہاں سے کیا؟ انڈیا سے۔ انڈیا سے۔ ان کو شاید علم نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی غیر مسلم ممالک میں بھی ہے، اور گائنی اکثر جو ڈاکٹر ہیں وہ میل ہیں، مرد حضرات ہیں، ڈیلیوری وغیرہ بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ بات شاید ان کے علم میں نہیں ہے۔ مسلمان لڑکیاں سیکھتی نہیں ہیں، سیکھتی ہیں تو وہ شعبے اپنے سلیکٹ کر لیتی ہیں، اس طرح کے وہ چونکہ زیادہ ان کو نہیں کرتی ہیں۔ یہ تو یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے۔
البتہ جان بچانے کا معاملہ ہو اور وہ صرف جتنی ضرورت ہے اس حد تک وہ رہیں، اس میں تو شرعاً گنجائش ہوگی. لیکن ایلوپیتھی، ڈاکٹر کے علاج، یہ آپریشن، یہ اس قدر یعنی اس میں پیسوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، بگاڑ بھی دیتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو سو کر دیتے ہیں، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ پہلے لکھوا لیتے ہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ معاف کرے. تو اگر ایسی کوئی نوبت ہے کہ اس کے لیے زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ مجبوری ہوگی، حالت اضطرار. وہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ایسے ڈاکٹرز میں جہاں لیڈیز ہوں، وہ سرجن ہوں، ان سے کروائیں. لیکن آپ کو کسی کی شہرت سن کے کہ نہیں اس سے کروانا ہے تو یہ آپ کا اپنا آپشن اختیار ہوگا، تو اس میں آپ کو پھر لازمی بات ہے آپ جواب دہ ہوں گے. تو سوائے مجبوری، لاچاری کے اس طرح نہیں کریں. ہاں اگر کوئی اور چارہ نہیں ہے اور زندگی کو خطرہ ہے تو پھر وہ مجبور ہوں گے. ملتان سے مزمل صاحب کا سوال کہ اندھیرے یا تنہائی میں مجھے خوف آتا ہے، بالخصوص جب لائٹ چلی جائے. تو اس وقت جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اندھیرے کی طرف بار بار دھیان جا رہا ہوتا ہے اور نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ اصل میں موت سے ڈر لگتا ہے ان کو، اور خوف یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ان کے ایمان میں وہ قوت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو وہ اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ چیز جاتی رہے گی. اللہ پر بھروسہ کامل رکھیں اور اس چیز کا کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا علاج کریں. وہ ڈر نکل جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے فوجی بناتے ہیں نا، تو وہ ان سے ان کا ڈر نکالتے ہیں، ان کو ایسی جگہوں پہ لے جائیں گے، ایسے کام کرائیں گے، وہ ڈر نکالتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر مورچے میں ہر جگہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح اولیاء کی صحبت میں رہنے والے ان کو اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ سکھایا جاتا ہے، تو ان کے اندر وہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو یہ اس میں اپنے آپ کو دیکھیں، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اگر کوئی واقعی اللہ والا مل جائے گا ان کی یہ چیز درست ہو جائے گی، اور اللہ پر یقین رکھیں. باقی یہ کہ آپ کو اگر اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو سوچیں قبر اندھیری ہوگی، تو اس میں اپنی اصلاح کریں، ایمان کو مضبوط کریں. ماضی میں جو حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی ہوئی اسے اب کس طرح اس کا مداوع کیا جائے؟ مختلف درجے، کسی کے پیسے لے لیے، کسی کی دل آزاری کی، تو جس درجے کا معاملہ ہے اگر وہ موجود ہیں تو ان سے معافی چاہ لیں. لیکن یہ کہ آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ جائیں گے شرم کریں گے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے. اور اگر وہ گزر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، ایصال ثواب کیجئے اور توبہ کیجئے. تو جو کام ہو سکتا ہے، زندہ ہیں، پیسے کسی کے روکے ہیں اس کو ادا کریں، کسی کے ساتھ اور زیادتی کی ہے جا کے معافی چاہ لیں. وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائے خیر کریں اور اللہ سے توبہ کریں. میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ متحدہ عرب امارات سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے خاص قسم کی نماز ادا کر کے عمر بھر کے قضا نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے؟ جی اس کو لوگ کہتے ہیں قضائے عمری، کہ جی 4 رکعت پڑھ لو تو اب تک جتنی آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی. یہ لوگوں میں مشہور ہوا ہے، ہر سال اس کا جواب دیتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو نماز پڑھیں گے نا وہ توبہ کے لیے ہوگی کہ میں نے جو قضا کی ہے میں اب اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو میرا یہ جرم جو ہے میں نے جو کیا میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں، اور اب میری جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ میں ادا کروں گا قضا کر کے، تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو وہ میرا جرم جو ہے معاف ہو جائے. لیکن یہ کہنا کہ وہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں قضائے عمرے کی پڑھ لی اور پچھلا معاملہ صاف، ایسا کچھ نہیں ہے.
راولپنڈی سے ضیاء الامین صاحب کا سوال کہ غیر محرم عورت اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب کیا دینا چاہیے یا نہیں؟ آپ رشتہ دار ہے مگر غیر محرم ہے تو وہ اس طرح ڈائریکٹ اکیلے میں وہ ہوتا ہے. اگر سلام کسی نے ٹیلی فون پہ کیا آپ دے سکتے ہیں, محفل میں کہیں کیا دے سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھ کے یا پورا اس طرح وہ کر کے کریں. یہ اب معاشرے میں یہ چیز آئی ہوئی ہے, سلام تو کیا جائے لیکن یہ کہ اکیلی عورت ہے, ایک ہی عورت ہے اور وہ آپ سے ایسا ہوا ہے اور وہ کوئی اس میں فتنے کا احتمال نہ ہو, یعنی اتنی بات نہ ہو کہ آپ اس سے پھر ایسی باتیں کرنے لگ جائیں یا بات وہ بڑھ جائے, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں احتمال ہوگا فتنے کا وہاں نہیں کرنا. سید عاطف حسن قادری صاحب کا سوال, امامہ باندھنے کے لیے کیا شرائط ہیں, کون کون اس کا مکلف ہے؟ ہر مسلمان پہن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. ہمارے ہاں پہلے یہی ہوتا تھا, ٹوپیاں بعد میں نکلیں, پہلے وہ دوسری نکلیں, پھر اب طرح طرح کی نکلیں, ہر علاقے کے الگ وہ ہو گئی ہیں. تو امامہ ہر مسلمان باندھ سکتا ہے, باندھے اور اس کا خیال رکھے کہ وہ صرف 2.25 گز یا 3 گز یا 6 گز کپڑا نہیں ہے, بلکہ ایک آپ کے لیے ایک احساس, ایک ذمہ داری کہ اس کو باندھ کے آپ کا کردار کیا رہے. تو امامہ ہر مسلمان باندھ سکتا ہے, اور اگر نماز کے لیے باندھے تمام کرے اور زیادہ ثواب, اس میں تو کتنے درجے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو. تو باقی یہ کہ اس کو باندھنے کے آداب آتے ہوں, کپڑا ہو, کم از کم 3 پھیرے ہو جائیں, اتنا بھی. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا کپڑا نہ لے جو یعنی معیوب لگے, برا لگے, وہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل یہ ہے کہ عورتوں کے دوپٹے اور چمکیلی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں, اس کو بھی لوگوں نے فیشن میں ڈال دیا ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا قضا نمازوں کے لیے 50 رکعت تک کی نوافل نماز ادا کرنی چاہیے اس کے کفارے کے طور پہ, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی نہیں, آپ نے فرض اور واجب 2 کی قضا ہوتی ہے, باقی اور کسی چیز کی قضا نہیں ہوتی. فرض اور واجب ان کی قضا ہے, اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. سفر کی نماز ہے تو سفر کی قضا ہوگی, حضر کی ہے یعنی کہیں, تو جتنی نمازیں ہیں آپ وہ اتنی رکعتیں جو فرض اور واجب ہیں ان کو قضا کریں گے. آپ 50 نفل پڑھنے کی بجائے وہ 50 رکعتیں قضا نمازوں کی نیت سے پڑھ لیں تو وہ ہو جائیں گی. لیکن صرف 50 نفل پڑھ لیے کہ نہیں جی یہ 50 نفل ہو گئے, یہ 50 نمازوں کے, ایسا نہیں ہوگا. کیا عہد یعنی وعدہ کسی بھی مسلمان سے ہو سکتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد, اور عہد توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ ان العہد کان مسئولا, قرآن میں ہے, سوال ہوگا وعدہ. اور حدیث شریف میں ہے جہاں وعدہ خلافی عام ہو جائے وہاں خون ریزی, یہ بلڈ شیڈ زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پر. ہم لوگ وعدوں کو, ہمارے ہاں تو لیڈر کہتے تھے نا وعدہ کوئی قرآن حدیث ہے, یعنی کیا تھا نہیں ہوا, اور لوگوں نے وہ شاعری میں کہہ دیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, تو مذاق اڑانے لگ گئے لوگ. یعنی تمسخر, موکری جس کو کہتے ہیں, بلف کرنا. تو وعدہ بہت اہم چیز ہے, اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ کرے اور وفا نہ کرے, مومن کا کام نہیں ہے. رافع خان صاحب کا سوال کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں برائی کی آمیزش ہوتی ہے تو اندر سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, کیا یہ ایمان کی نشانی ہے؟ نیز ایمان کی مختلف نشانیاں بیان فرما دیجیے. جی وہ تو حدیث شریف میں ہے نا کہ استفت قلب, اپنے دل سے پوچھ, فتویٰ لینا ہے تو دل سے پوچھ. تو جو کھٹکے, لازمی بات ہے اس میں آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے. تو اور سچائی میں اطمینان ہے, جھوٹ میں لازمی بات ہے کھٹک رہتی ہے, ریبہ کے الفاظ آئے ہیں. تو یہ یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو آگہی نہیں ہے, پوچھنے میں نہ شرمائیں.
پوچھ لیں. اور ایمان والا جو ہے اس کو یہی کہ اس کا ضمیر جاگتا ہو تو وہ بتا دیتا ہے تو جو کر رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ہاں اس پہ شرعی حکم جو ہے وہ آپ پوچھ لیں. باقی ایمان کی 360 نشانیاں ہیں، اور مومن کے لیے بتایا گیا کہ جی ہمارے ایک دوسرے سے تعلق کیسے ہونے چاہیے، بات کا آداب کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہے. اس پر تو اتنی تصنیفات اور اتنا کچھ، اور آج کل گوگل پہ جو اتنا کچھ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہاں پر کوئی صحیح ویب ہو جس پہ اہل سنت کی طرف سے تمام معلومات، تو سیکھیں، کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کریں، یہ نہیں کہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. دوسری بات، زبان آپ کی اچھی ہو، گفتگو کریں اچھی کریں، آپ کو بنیادی معلومات ہوں جتنی ہیں ضروری. آپ دھوکہ نہ دیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ دغا نہ دیں، آپ ملاوٹ نہ کریں. یہ ساری حیا ہو آپ کے اندر. جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کو کہا گیا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں سیکھنی چاہیے. حیدرآباد سے مریم صاحبہ کا سوال کہ گزشتہ رمضان میرے 2 روزے چھوٹ گئے تھے. میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے 2 روزے تواتر کے ساتھ چھوڑنے کے بعد تیسرے دن میں نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن طبیعت پھر خراب ہو گئی. چونکہ میں نے ایک جگہ سے یہ سن رکھا تھا کہ 10 بجے تک کا وقت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اگر روزہ توڑنا ہو تو توڑا جا سکتا ہے اور بعد میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا. بعد میں مجھے کسی نے یہ بتایا کہ یہ غلط کیا آپ نے اور 60 روزے بطور کفارہ رکھنے ہوں گے. اب میری ہمت نہیں کہ میں 60 روزے لگاتار رکھ سکوں، تو کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ کیونکہ میری نیت ہرگز یہ نہیں تھی کہ میں شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہوں، جبکہ میری نیت فقط یہ تھی کہ شریعت کی ہی جانب سے 10 بجے تک کی رخصت ہے تو اس پر عمل کروں. بات کو سمجھنا بھی ایک فن ہوتا ہے. جس طرح عبارت فہمی، کتابیں سب پڑھتے ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہ اس کو لے لیتے ہیں. عبارت فہمی بھی ایک چیز ہے. یہ جو بات ان کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ایسی عمر ہو جس کو آپ پیری کہہ دیتے ہیں، پیری سے مراد بڑھاپا، بیمار ہو، کمزور ہو، تو وہ دعوی کبریٰ جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے نیت نہ کرے. ایسی صورت ہو کہ اس کو لگے گا کہ روزہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا تو وہ زوال سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے، لیکن روزے کے خلاف کوئی کام نہ کرے. لیکن دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو نیت نہیں کی ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. نیت کر کے توڑیں گے تو لازمی بات ہے پھر. اچھا، اگر روزہ آپ نے توڑ دیا، کوئی بھی ایسی مجبوری ہوئی توڑ دیا، تو اس کے 3 طریقے ہیں کفارے کے. کفارے کا مطلب اس کو مٹانا، جو گناہ ہو گیا نا اس کو مٹانا. 60 روزے پے در پے مسلسل کنٹینیوسلی رکھے کہ اس میں 58 کے بعد 59واں نہیں رکھا تو وہ 58 ضائع ہو جائیں گے، ناغہ نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت کا. 60 مسکینوں کو، وہ کو بہت بڑی رقم نہیں بنتی ہے، اپنے معیار کا جیسا کھاتے ہیں وہ دے. غلام آزاد کریں، کوئی بردہ ہو غلام آزاد کریں. یہ 3 صورتیں. تو آج کل لوگ جو ایسے ہوتے ہیں بیماری میں یا نہیں رکھ سکتے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے، تو وہ کفارہ دے دیتے ہیں اور ہر سال بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال کفارے کی رقم اتنی ہوگی. وہ حساب لگا کر آپ کے فطرے سے بتا دیتے ہیں کہ 60 روزوں کا کفارہ یا 60 مسکینوں کے لیے جو کھانا دینا ہے آپ نے، وہ اس کا حساب لگا لیتے ہیں. تو وہ جو بات انہوں نے کی نا کہ جی رخصت ہے، وہ اس صورت میں کہ نیت نہ کی ہو. مثلا صبح صادق سے آپ نے زوال کے وقت تک روزے کے خلاف کچھ نہیں کیا، صرف یہ دیکھنے کہ اگر ہمت ہوگی تو کنٹینیو کروں گا، تو آپ نیت اس وقت کریں. تو اس نیت کا جو ہوگا نا، اس وقت آپ نے نیت نہیں کی اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ پر کوئی کفارہ نہیں ہے. یا اس میں نہیں پورا کر سکے تو اس کی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ نیت کر کے توڑنا ہے تو وہ غلط ہوگا.
اگلا سوال سید محی الدین قادری صاحب کا، اگر سید کسی ایسی جگہ کام کرتا ہو جہاں اسے ٹپ ملتی ہو یا بقایا پیسے لوگ کیپ دا چینج کہہ کر دے دیتے ہوں، حوالے کر دیتے ہوں، تو کیا اس طرح رقم وصول کرنا سید کے لیے جائز ہوگا؟ اگر وہ صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تو لے سکتا ہے. ملازمت کرتے ہیں لوگ، محبت سے چھوڑ دیتے ہیں ہدیے کے طور پر، مگر وہ صدقہ یا زکوٰۃ نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ اگر مساجد میں امام صاحب تجوید کی کلاس کرتے ہیں اور وہاں خواتین بھی جاتی ہوں، تو کیا خواتین کا مرد سے تجوید کی کلاسز لینا جائز ہوگا؟ شرعی پردہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دین سیکھنے کے لیے آپ کسی مرد کو سنتے ہیں یا اس کے ذریعے، تو لیکن یہ کہ اس میں جو آپ کا شرعی پردہ ہے اس کو آپ قائم رکھیں، بالکل ہو سکتا ہے. محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ امام سجدہ میں ہو تو بعد میں آنے والے نمازی کیا کریں؟ فوراً ساتھ شامل ہو جائیں یا امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کریں؟ نہیں، انتظار اصلاً تو یہی مسئلہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. آیا ہے نماز میں فوراً شامل ہو جائے. لیکن یہ کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ دوسرا سجدہ ہے اور ابھی یہ کھڑے ہوگا اس کو جھکنے میں، تو وہ اگر ایسا ہوا ہے اور قرائن واضح ہیں، ورنہ یہ کہ فوراً شامل ہو جانا چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ بعض لوگ خوبصورت مکان بناتے ہیں تو چھت پر الٹی ہنڈیاں سیاہ کر کے رکھتے ہیں. اس طرح نیا رکشہ، وین یا گاڑی لے تو اس پر پچھلی جانب پرانا جوتا لٹکاتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز کو نظر نہ لگے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہنسی آتی ہے. ٹائر لٹکائے ہوئے، یعنی کوئی اس میں عیب والی چیز رکھ دینا یہ آپ لوگوں نے جن سے سیکھا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. یہ بچوں کو کالا ڈورا باندھ دینا، یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں پڑھنے کو بتایا گیا. نظر لگتی ہے، نظر بہت شدید لگ سکتی ہے، اپنی کسی کی جس کو نظر بد کہتے ہیں وہ ثابت ہے. لیکن یہ کہ صرف اس طرح کرنے سے آپ کا یہ جو کہنا ہے، مجھے اب میں مثال دوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اچھا نہیں لگے گا. اس طرح نہیں ہوتا نظر کا علاج. پڑھنے کا بتایا گیا ہے، اس کے طریقے بتائے گئے ہیں. اچھا جی، چوری کے پیسے سے مکان بنایا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یا ناجائز کیا ہے، وہ بہت بنایا، تو یہ صرف کالا رنگ اس طرح لگا دینے سے یہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال ان کا اگر یہ کوئی طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ اعتقاد نہ رکھیں، لیکن اگر وہ لگاتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں. ان کا اگلا سوال کہ بعض لوگ غلاف کعبہ کے دھاگے اور ڈوریاں نکال لیتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں جی، محبت جو ہے نا وہ تو کہتی ہے کہ جی یہ بڑا پیارا ہے، مقدس ہے، لیکن کی تو چوری ہے نا، لگایا تو عیب ہے نا. ہاں ویسے گرا ہوا تھا، مل گیا یا کسی نے دے دیا، وہ اور بات ہے. نکال کے لانا، ہمیں تو مسجد کی چٹائیوں کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کو نہ توڑیں، ایسا نہ کریں. لوگ وہاں کے پتھر لاتے ہیں. میں نے کہا وہ پتھر وہاں پر ہے تو وہ پتھر وہاں سے جدا ہو کے خوش ہوگا کیا کہ تم نے اس کو اس زمین سے جدا کر دیا؟ تو تبرکات جو دیے جائیں، جس کو اختیار ہو دینے کا. اب تو غلاف کعبہ بکتا ہے، جعلی بنتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس طرح نکالنا نہیں چاہیے. سجدہ سہو میں بھولے سے 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا پھر سے سجدہ سہو کا حکم ہے؟ نہیں جی، آپ نے جب 2 کر لیے اب آپ نماز پوری کر لیں. ایک سجدہ زیادہ ہو گیا. اگر پہلی رکعتوں میں ہوا ہے تو آپ نے آخری قاعدے میں سجدہ سہو کر لیا، وہ آپ کی تمام غلطیاں جو ہوئی ہیں، جو واجب آپ بھول گئے یا نہیں کیے، وہ ادا ہو جائے گا. فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل وغیرہ نہیں ادا کیے جا سکتے، لیکن کیا واجب الاعادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کس وقت کریں گے؟
فجر ایسے وقت میں پڑھیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اعادہ کا مطلب دہرانا، ریپیٹ کرنا، تو اتنا ٹائم ہو کہ آپ ریپیٹ کر سکیں، کیونکہ سورج نکل آئے گا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس درمیان میں نکل آیا تو آپ کی وقت پر ادا نہیں ہوگی۔ تو ان اوقات میں صرف نفلی سجدہ نہیں کرنا، فجر کے بعد، عصر کے بعد آپ کو کہا گیا نفلی سجدہ نہ کریں، اگر قضا پڑھنی ہو تو قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واجب الادا وہی نماز ہے اور آپ کی نہیں ہوئی ہے تو آپ پڑھیں گے اس کو۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ بنو امیہ کی مذمت میں بیان کی گئی احادیث کو کچھ لوگ دلیل بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پیش کرتے ہیں، ان احادیث کی کیا حقیقت ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ آج آپ کو کسی ایک فرد کی کوئی بات ملے تو کیا آپ اس کے پورے گھر کو ویسا کہہ دیتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اگر جسم میں کہیں زخم آیا ہے پورے جسم کو کاٹتے ہیں یا صرف زخم والی جگہ پہ چیرا لگاتے ہیں؟ زخم والی جگہ۔ پتہ نہیں لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب مجھے بتائیں، ابو جہل قریشی تھا یا نہیں تھا؟ تھا، بالکل۔ تو کیا پورے قریش کے لیے وہی باتیں کریں گے آپ؟ بنو امیہ میں سارے کیا ایک جیسے تھے؟ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ باقی بنی امیہ کے افراد جو صحابی نہیں ہیں اور ان کی کوئی باتیں آ رہی ہیں تو وہ ان افراد کے حوالے سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتنی ہستیوں کے نام لوں۔ تو ہستی دیکھنی ہے، خاص طور پر جب صحابہ کا مسئلہ آ جائے تو ہمیں اس میں حکم دیا گیا ہے کہ حضور نے کہ صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو خیر کے ساتھ کرنا ہے، کوئی ان کے بارے میں برائی کرے تو یہاں تک آ کہ اس پہ یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم۔ تو جو لوگ آج یہ خاندانوں کے حوالے سے کرتے ہیں، اب حجاج بن یوسف، اس کے بارے میں یہ ابیر اور ثقیف کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، تو کیا ہر شخص کو کہہ دیں گے اس خاندان کے؟ تو یہ خیال رکھنا ہوگا آپ کو، خاص طور پر جب صحابہ کا مسئلہ آئے، صحابہ کے بارے میں کوئی شخص نامناسب بات کرتا ہے تو صحابہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنا ایمان ضائع کرے گا۔ اہل بیت رسول کا ادب کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے گا، اپنا ایمان ضائع کرے گا۔ ہمیں صحابہ کا بھی ادب لازم، اہل بیت کا بھی ادب لازم۔ اگلا سوال ان کا کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت علیہم السلام سے رشتہ داریاں تھیں؟ بہت زیادہ۔ سب سے پہلی رشتہ داری حضرت امیر معاویہ کی بہن مومنوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی رشتہ داری تو یہ نوٹ کر لیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ ان کو خال المسلمین کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ صرف وہی نہیں، اور بھی ہیں، لیکن ان کو حضرت سیدنا امام حسین کی شادی حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی سے ہوئی ہے، جو حضرت علی اکبر کی والدہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے رشتہ داریاں ہیں۔ تو اب صرف رشتہ داریوں پہ بات نہیں ہوگی، ہم نے کہا نا بنیاد ہمارے ہاں وہ ایمان، تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا، خون نسب کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں اب ایک شخص سید کہلاتا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، حال درست نہیں ہے، تو کیا عقیدے کی خرابی کی بعد بھی اس کو سید ہونے کی شرافت اور وہ سعادت حاصل ہوگی؟ آپ کتنے نام اس طرح لے دیں گے، ان کا کیا حال ہے؟ تو ذہن میں رہے،
میں نے شاید کہیں بات کی تھی، میں اس بات آئی ہے تو کہتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں، صرف نسب کی وجہ سے، نسب کہتے ہیں خاندانی رشتوں کو، اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں معلوم ہو تاکہ ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکیں. نسب کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یوسف کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، بڑے پیار سے ذکر کیا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نبی نہیں ہیں، دادا نبی نہیں ہے، پردادا ہاشم نبی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، جو نسب کے لیے بات کرتے ہیں وہ کس کا کہیں گے؟ کون افضل ہے؟ وہاں سارے نبی ہیں، یہاں نبی نہیں ہے، مگر پوری امت جانتی ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نسب کی وجہ سے. نسب معزز ہوتا ہے نبی کا بلا شبہ، لیکن یہ بات صرف بتانے کے لیے، میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں نہ بھی ہوتی تو وہ صحابی ہیں، اور صحابیت کی وجہ سے ہمیں، اگر آپ ان کا ادب نہیں کر رہے تو چپ رہیں، بے ادبی نہ کریں، کیونکہ بے ادبی آپ کے ایمان کو ضائع کر دے گی. یہ جو لوگ آج کل صرف بنو امیہ کا ذکر کر کے اور ان کے تمام افراد کو ایک ہی سی، وہ آپ کے ہاں تو بڑی مشہور کہاوت ہے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکو. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہستیوں کے لیے نہیں کہہ رہا. تو سوچیں، اب کچھ تو خیال کریں ان کو. اب حضرت سیدنا امام حسن حضرت امیر معاویہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، رہتے ہیں، ان کے ہدیے قبول کرتے ہیں. حضرت امام حسین، کیا کہو گے؟ کس پر پھر حرف آئے گا؟ معاذ اللہ. تو جو آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کو سنبھالیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت دار ہمیں پیارے. ایمان بنیاد ہے. ہاں، اگر رشتہ دار ابو لہب ہے، باوجود قریبی رشتہ ہونے کے اس کو کیا ملا؟ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت ویسے قرنی کوئی رشتہ نہیں ہے خاندانی، اور زمانہ ظاہری پایا، صحابی نہیں بنے مگر خیر التابعین. کتنی شان والے ہیں وہ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر حضرت علی سے تم میرے اس دوست کو ملو گے. جبہ بھی دیا اور فرمایا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. تو دیکھا جائے، جو لوگ صحابہ کو یا کسی کے بھی اس طرح معزز مقدسات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. بے شک. مراد آباد انڈیا سے محمد ظفر صاحب کا سوال کہ کسی انسان کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اسی انسان پر قرض بھی بہت ہے جو کہ زیورات کی قیمت سے کم ہے، اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ قرض کی رقم کو منہا کرے. آج کل لوگ منہا نام رکھنے لگ گئے. منہا کا مطلب مائنس کرنا، یعنی ٹوٹل زکوٰۃ کا حساب نکالے اور جتنا قرض ہے اس کو منہا کر دے، مائنس کر دے. اب جو بچتا ہے وہ اگر نصاب کو جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی، نصاب کو نہیں جائے گا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ قرض ادا کیوں نہیں کر رہا، روکا کیوں ہوا ہے؟ لیتے وقت تو بہت ہوتا ہے، جی مجھے بڑی ضرورت ہے، دیتے کیوں نہیں ہے وقت پر؟ اور میں نے ان تمام لوگوں کو یہ کہنا، کیونکہ یہ بیماری بہت زیادہ ہے، ادھار لے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیں، قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، اس کے باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا. تو قرض کے معاملے میں
جو قرض ہے اس کی رقم کو نکالیں، اس کے باوجود آپ کے پاس اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن یہ کہ قرض روکنا نہیں ہے، آپ کے ادائی کے قابل ہے آپ تو ادا کریں۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک ٹرک ڈرائیور جس کا کام صرف مال لوڈ کر کے لے جانا اور اسے ڈراپ کرنا ہے، تو وہ بعض اوقات ایسا مال بھی اٹھاتا ہے جو کہ شرعاً حرام ہے، جیسے کہ شراب وغیرہ، لیکن اس سے قطع نظر وہ صرف اپنے کرائے پر توجہ رکھتا ہے اور صرف اپنے لانے اور لے جانے کے کام پر توجہ رکھتا ہے، حرام سامان کی پرواہ نہیں کرتا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ معلوم ہے اس کو۔ ایک ہوتا ہے لا علمی میں کہ جی بس وہاں سے لے جانا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اور بات ہے، لیکن پتہ ہے اس کو۔ اولاد کو اجازت نہیں کہ باپ کہے مجھے شراب خانے جوا خانے پہنچاؤ تو اس کو پہنچائیں، اولاد کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہاں سے واپس آنے کا کہے کہ جی مجھے وہاں سے لے آؤ تو وہ لے آئیں گے، پہنچائیں گے نہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ لکھنا، اس کی ترغیب دلانا، اس کو فراہم کرنا یا اس کو یعنی آپ تک پہنچانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ گناہ کے ہوں گے، کیونکہ حرام چیز سے آپ نفع نہیں پا سکتے، وہ نفع بھی حرام ہوگا۔ جو کام حرام ہے وہ کمائی بھی حرام ہے۔ فاطمہ نور صاحبہ کا سوال کہ چمڑے کے موزے اگر تھوڑے لوز ہوں تو انہیں فٹ کرنے کے لیے ان کے اندر یہ عام موزے پہنے جائیں تو کیا مسح کرتے وقت وہ مسح ہو جائے گا؟ جی اگر آپ نے پہلے دوسرا کوئی نائلون کا یا کوئی وول کا یا کاٹن کا ساکس پہن لیا اور اس پر چمڑے کے موزے پہن لیے، اب یہ ہے کہ جی اس میں جو آپ کا مسح کرنا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن یاد رہے کہ لوز ہونے کی وجہ سے نہیں پہنے، ہاں آپ یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو پوری وہ حرارت نہیں مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے تو لوز ہیں تو اس کو آپ ٹائٹ کرا لیں، صرف لوز ہونا علامت نہیں ہے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ آپ نے ایک مرتبہ مسئلہ بتایا تھا کہ سردیوں میں پانی کو مستعمل ہونے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے، وہ کیا تفصیل تھی اس کی؟ کہ وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا وہ چیک کرنے کے لیے ہاں جی، پانی میں چیک کرنا ہے آپ کا تو خشک آپ کا یعنی ڈرائی ہاتھ ہے تو وہ اس پانی میں نہ ڈالیں، آپ کو چیک کرنا ہے کوئی وہ ڈول ہے یا کوئی مگ ہے اس سے نکال کے چیک کریں، لیکن اس پانی میں اگر آپ نے خشک ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اب پہلے ہاتھ کو گیلا کریں پھر اس میں ڈالیں، ورنہ وہ خشک ہاتھ ڈالیں گے تو وہ مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل کا مطلب استعمال کیا ہوا۔ واہ کینٹ سے سید شہباز بخاری صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ عقائد میں تقلید جائز ہے یا ناجائز؟ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، پیروی ہوتی ہے۔ تقلید عقائد میں نہیں، فروعی مسائل میں ہوتی ہے، عقائد میں پیروی ہوتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اہل سنت و جماعت اقتدار کے بجائے تبلیغ ہی کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہ اس نے تمام اہل سنت کے لیے کیسے کہہ دیا؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ کتنے ہمارے افراد ہیں؟ اب مسئلہ اقتدار کا کیا ہے؟ یہ جو مروج طریقہ ہے آپ کے ہاں الیکشن، استصواب رائے، لوگوں سے ان کی رائے کا معلوم کرنا، یہ حق ہوتا ہے صائب الرائے لوگوں کا جو اہلیت رکھتے ہیں رائے دینے کی۔ اب مجھے یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بتائیں کہ ایک ہے آپ کا سپریم کورٹ جو پاکستان کی عدالت شمار ہوتی ہے بڑی، اس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، ہائی کورٹ کو عدالت عالیہ کہتے ہیں۔
سپریم کورٹ کے جج جو چیف جسٹس ہیں ان کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے جو اسی کورٹ کے پیون کی قیمت ہے، یعنی وہ بھی ایک ووٹ ہے، وہ بھی ایک ووٹ ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کی کیا حیثیت آپ نے رکھی ہے؟ صاحب الرائے اور عام آدمی اور خاص آدمی میں کیا رکھا ہے؟ جتنے ووٹ مخالف پڑے ہیں وہ بھی تو ووٹ ہیں۔ اگر ایک آدمی کو ایک ووٹ زیادہ مل گیا تو آپ کہہ لیں گے باقی سب مخالف ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو طریقہ مروج ہے اس پر تو بہت سے سوال ہیں، بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ ان میں سے کتنے اسلام کے مطابق ہیں، کتنے نہیں۔ عورتوں کے ووٹ کے لیے کیا حکم ہے اور کس طرح ووٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر آپ کے ہاں شفاف الیکشن کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے۔ دھاندلی، ریگنگ کہتے ہیں شاید اس کو، وہ یقینی ہے، یعنی اس میں آپ حلف اٹھا لیں وہ یقینی ہے کیونکہ یہاں نہیں ہو رہا۔ مردوں تک کے تو ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اور جناب کیا کیا کچھ ہوتا ہے پچھلے کتنے برسوں سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہے لیکن حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو جو علماء اہل سنت نے 1970 میں حصہ لیا تھا، 2.5 مہینے کی جماعت کہلائی تھی جمعیت علماء پاکستان، 7 سیٹیں ملی تھیں ان کو۔ آج کا ووٹ، اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، ووٹ مانگنے آپ کے پاس ایک عالم دین بھی آ رہا ہے اور ایک دوسرا شخص بھی۔ آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں جس سے کل آپ اپنے کام نکلوا سکیں، کہ میں اس کے پاس جاؤں، مجھے پرمٹ چاہیے ہو یہ بنوا دے، لائسنس چاہیے ہو تو یہ بنوا دے، میرا کوئی مسئلہ ہو تو یہ عدالت سے فلاں سفارش کر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ عالم دین کے پاس جائیں گے وہ آپ کا غلط کام نہیں کرے گا، تو آپ کیوں ووٹ دیں گے اس کو؟ آپ تو ووٹ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے، آپ کے پاس وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی اتنی نوکریاں دیں گے، اتنا یہ دیں گے، آپ تو یہ سوداگری ہے، یہ کون سے الیکشن ہے؟ اس کے باوجود اس نظام کو بدلنے کے لیے دیکھیں، جس وقت علماء تھے، دیندار لوگ تھے، تو منکرین ختم نبوت کے لیے وہاں قانون بنا یا نہیں بنا؟ اس دن کے بعد سے جی مولویوں کا کیا کام سیاست کا، ملازم نہیں چاہیے، ان کو پتہ ہے کہ یہ آئیں گے اور دین کی باتیں کریں گے، وہ نہیں ان کو چاہیے، انہوں نے تو اپنے ہر وہ کام جو منمانی ہے کرنی ہے، یہ رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو کیسے ووٹ پسند کریں گے؟ اب عوام کو اگر موقع ملا ہے واقعی تو عوام اپنی قوت سے ثابت کریں، اور اگلے بھی جو ہیں وہ عوام کی رائے، جو کہتے ہیں جی عوام کی رائے، تو پھر عوام کی رائے رکھیں، اس میں اپنی رائے نہ ٹھوسیں، اپنے ڈبے نہ بند لے آئیں، اپنی مرضی کے ووٹ نہ ڈال دیں کہ جناب آپ نے جتنے وہ رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان کو نکال دیا اور بعد میں جس کے چاہے ووٹ زیادہ کر دیے اور جس کے چاہے کم کر دیے۔ وہ چیزیں نہ ہوں، شفاف الیکشن ہو، جس کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، وہ کریں۔ تو علماء کرام حصہ لے رہے ہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ مذہبی تنظیمیں، مثلاً اہل سنت کی تمام تنظیمیں آپس میں بیٹھ کے نہیں ہے کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کہ اگر کوئی قابل آدمی کھڑا ہو رہا ہے تو دوسری تنظیم اس کے سامنے اپنا نمائندہ کھڑا نہ کرے، لیکن یہ نہیں ہو رہا، نہیں جی تم نے بیٹھنا بیٹھو، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ اس لیے ووٹ بڑھ جاتے ہیں اور وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے، کوئی تیسرا لے جاتا ہے۔ تو علماء نے حصہ لیا، اب بھی لے رہے ہیں، مگر جو تنظیم سازی ہے، جو صحیح طرح کام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا۔ اس کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ نہ دینی قیادت نہ ہی سیاسی قیادت۔ مجھ جیسے لوگوں پر تو لوگ آوازیں کسنے لگ گئے، یعنی میرے عقیدے میں شک کرنے لگ گئے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سوشل میڈیا نے کتنا لوگوں کو کر دیا، کیا کچھ ہونے لگ گیا۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ کارکنان کی آپ نے تنظیم سازی، ان کو ساتھ ملا کے رکھا، گروہ بندی ہے، یہ فلانا کو فلانے پیر صاحب کا، یہ فلاں مولوی صاحب کا، یہ ہو رہا ہے۔ تو حصہ لے رہے ہیں، لینا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی چاہیے ہر مرحلے پہ، بلدیاتی الیکشن ہوں، اس کے علاوہ ضلعی ہوں اور ڈویژنل ہوں، آنا چاہیے، آگے بڑھیں، ہر محکمے میں جائیں اور جا کر وہاں پر صحیح طرح کام کریں۔
لیکن یہاں جس کو مل جائے گا وہ پہلے تو آ کے کہتا ہے جی میں آپ کا خادم، قوم کا خادم، اور اس کے بعد پھر اس سے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس تک پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس پر توجہ دی جائے، کام کیا جائے، نوجوانوں کو تیار کیا جائے، اور مذہبی لوگ آتے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ عوام کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو سچ چاہیے، دیانت چاہیے، دین چاہیے، یا ان کو صرف اپنے دنیاوی مفاد چاہیے۔ تو پھر اگر وہ کریں گے تو جیسوں کو لائیں، اب آزما کے دیکھ لیا آپ نے 75 سال میں، رزلٹ آپ کے سامنے، روٹی مل گئی، کپڑا مل گیا، مکان مل گیا، کتنی کروڑ، 1 کروڑ نوکری تھی، 50 لاکھ گھر تھے، مل گئے۔ آپ کو 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ملی تھی جتنی یہ وعدہ کرنے والوں نے لگا دی۔ اچھا جی، آج کوئی ادارہ، جی اس کو نیشنلائز کیا جائے گا، پرائیویٹائز کیا جائے گا، یہ کیا تماشے لگا رکھے، اپنے لوگوں سے ان کے ادارے چھین کے خود سنبھالے نہیں، برباد کر دیے۔ تو پالیسیاں بنا رہے ہیں آپ اپنے مفاد کے لیے، اور آپ بھی شاید پیچھے سے ڈور آپ کی کوئی اور ہلا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو، جس دن یہ خوشحال ہو گیا یہ طاقت بن جائے گا، وہ نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو۔ ہمیں دوست دشمن کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ جو ہے ہم کیا کریں جی، ان کو سب کو اپنے اپنے اجتماعی مفاد ہے ہی نہیں، اجتماعی سوچ ہے ہی نہیں، نہ دی جا رہی ہے۔ اب تحریک پاکستان کے قائد اعظم کے خلاف ملک کا وزیر اعظم کہلانے والا بات کرے، کیا حیثیت ہے؟ ابھی دیکھ لیں، ایک نشان ہے کسی پارٹی کا، اس کے لیے جناب 2 بڑے ادارے لڑ رہے ہیں، اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، یعنی ان کے لیے وہی سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور جناب ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمے التوا میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو کوئی نہیں سن رہا۔ ان کے فرصت ملے تو وہ دوسرے مقدمے سنیں۔ تو نظام ہمارا سارا، ہم ٹیکس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی میرا ٹیکس بنتا ہے 500 روپیہ، لیکن میں کاغذات بھرنے جاؤں تو وکیل کی فیس ہے 10,000 روپیہ۔ ہم نے ایسے تو نظام بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزانہ نرخ بڑھا رہے۔ کراچی والوں کے لیے جی بجلی ہے فلانے، اتنے روپے اتنے پیسے مہنگی ہو جائے گی۔ تم لوگ کون ہو؟ مالک ہو گئے ہو ملک کے، جو چاہے بس تمہاری تنخواہیں، تمہارے مراعات، فیسلٹیز پوری ہوں، عوام بھلے سے بھوکے مرے۔ کیا ہے یہ؟ تو اس نظام کو کب بدلا جائے گا؟ جب ووٹرز فیصلہ کر لیں کہ ہمیں دین چاہیے، سچ چاہیے، وہ بھی اپنے مفادات ذاتی نہیں سوچیں، اجتماعی سوچیں، تو انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ لاہور معافی چاہتا ہوں، جی وہ چونکہ سوال آ گیا تو میں زیادہ گفتگو کر گیا، ورنہ ان کا جواب اتنا ہی تھا کہ بھئی آپ لوگ بھی ذرا غور کریں۔ لاہور سے نول شکیل صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ وصولی کا انتظار کر رہا ہو تو جو رقم ابھی وصول کرنی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ کو امید ہے واپس آئے گا، آپ اس کی پیشگی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ نہیں تو انتظار کریں، جب آئے تو جتنا عرصہ گزرا ہو اکٹھی اس وقت زکوٰۃ دے دیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اور جس نے قرض لیا ہے آپ اس سے کہہ دیں کہ نہیں جی زکوٰۃ تم ادا کر دینا، وہ جو ہوگا واپس میں اس میں سے کٹوتی ہو جائے گی، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ سال پورا ہو جائے تو تم ادا کر دینا اور بعد میں کٹوتی، یہ اس سے بات ہو جائے۔ ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ رقم کے آنے کا انتظار کریں، جب آئے گی تو جتنی مدت گزری ہے اس کی آپ، اور اگر نہیں آتی ہے اور آپ سارا معاف کر دیتے ہیں تو وہ آپ سارا زکوٰۃ میں معاف کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال عمارہ حسن صاحبہ کا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیا یہ جملہ کہنا جائز ہے؟ یہ کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ وہ تصور کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، مثال کے طور پر کہ جی اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس کا جواب بھی دیا نا کسی نے
کہ اکڑ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی. تو اس معنی میں دوسرے کو بتانے کے لیے کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آتا ہے. وہ کسی نے پوچھا تھا نا ہماری دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی، تو جواب دیا تھا کہ تمہارے گناہ پہ فوراً پکڑ بھی تو نہیں ہوتی. تو انسان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ اس معنی میں سمجھانے کے لیے اگر کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر یہ نشست ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اس کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. دونوں پیجز کے کامنٹ سیکشن اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور اکاڑوی فورم دونوں کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اشر چودھری صاحب کا سوال: ہماری اہل سنت کی کتب میں ایسے راوی بھی موجود ہیں جو کہ عقیدے کے لحاظ سے رافضی تھے، تو پھر محدثین نے ایسے لوگوں کی روایات کیوں قبول کی جن کا عقیدہ درست نہیں تھا؟ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ کسی قابل عالم کے پاس جائیں، مدرسے میں اصول حدیث سیکھیں. ان پر یہ چیز رمیہ بالتشیع، رمیہ بالقدر بخاری کے راویوں میں دوسروں میں ہے. ان لوگوں کا کیا حال تھا، وہ کس درجے کے تھے، آج کیا حال ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. آپ نے صرف اتنا سن کے کہ جی بخاری میں شیعہ راوی بھی ہیں یا مسلم میں بھی ہیں یا دوسروں میں بھی ہیں، آپ نے صرف وہ شیعہ کیسے تھے، آج کے شیعہ کیسے ہیں، وہ معیار کیا تھا، کیا اصول تھے، وہ آپ کو جب سمجھنے ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ کس کی روایت قبول کی، کس بنیاد پر کی، تو پہلے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا. یہ جرح و تعدیل کیا ہوتی ہے، یہ پورے ایک باب ہے، آپ اس کو ایک گھونٹ میں نہیں ہضم کر سکتے. تو یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ جو پورا کورس ہے درس نظامی، اس کے بعد سمجھ آتی ہے. اب لفظ حدیث عام بول دیا جاتا ہے، حدیث ہے. حدیث کے کتنے درجے ہیں، کتنی اقسام ہیں حدیث کی، پھر ان احادیث میں درجے کے بعد کس حدیث سے حکم ثابت ہوگا، کس سے فضیلت ثابت ہوگی، کس سے کیا ثابت ہوگا، کون سی روایت ہے جو قبول نہیں کی جائے گی. یہ باقاعدہ جس طرح قرآن سے ہے. اب آپ کہیں گے جی آیت ہے قرآن کی، وہ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے. یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. قرآن نص کا مطلب وہ الفاظ، نون سواد نص، نصوص اس کی جمع، پتہ نہیں ہے، بس صرف حدیث کا لفظ آیا تو اب حدیثوں سے کھیلنے والے بھی آ گئے. سوشل میڈیا پہ جو سب سے پہلے فلاں چاند کی خبر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے شروع ہو گئے. پتہ نہیں کہاں سے کون کون سے مضامین، اور نیچے کتاب کا نام اور حدیث نمبر بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ سمجھے کہ جی پکی ہے، وہاں جائے تو وہ نام و نشان نہیں ہے اس کا. تو یہ باقاعدہ اسی لیے نہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. اب بازار میں میڈیکل یہ جو فارمیسی کی بکس ہیں ملتی ہیں، دواؤں کی دکان چلے جائیں، پین کلر ساری دوائیں رکھی ہیں، بغیر ڈاکٹر کی مرضی کے آپ لے لیں تو نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا. تو جس طرح جسم کے بارے میں اسی طرح دین کی اہمیت ہے، کون سی بات کس طرح. تو وہ آپ نے اتنا تو کہہ دیا کہ راوی ہیں، آپ کو معیار نہیں معلوم. پہلے اس فن کو سیکھ لیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، ام شہباز صاحبہ، طارق انور صاحب، ایاز نور صاحب، طارق محمود صاحب، راؤ محمد رضا صاحب، حنا حیدر صاحبہ،
محی الدین قادری صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، شاہ نواز صاحب، زبیر قادری صاحب، سرفراز اختر صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، رانا عاصم رضا صاحب، راشدہ انور صاحبہ، عبید شیخ صاحب، زبیر عالم صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، عائشہ اسماعیل صاحبہ، فیصل صاحب، اسد صاحب، ماجد علی صاحب، حنا کنول صاحبہ، سجاد احمد صاحب، محمد یوسف صاحب، محمد عبداللہ صاحب، فردوس انجم صاحبہ، وقاص خان صاحب، ارشاد علی صاحب، مزمل صاحب، زہیب علی صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، ضیاء الامین صاحب، فیصل قادری صاحب، سید عاطف حسن صاحب، رافع خان صاحب، مریم صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، وارث علی صاحب، سید محی الدین قادری صاحب، محمد عدنان صاحب، راحیل امین صاحب، مظہر خان صاحب، محمد ظفر صاحب، فاطمہ نور صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، شہباز بخاری صاحب، خاقان حیدر صاحب، وجاہت علی صاحب، سید ساجد صاحب، ایاز نور صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، اور اشر چودھری صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پھر ایک بار یاد دلا رہا ہوں، میرے والد گرامی خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 41واں سالانہ عرس انشاء اللہ تعالی 1 فروری کو منایا جائے گا۔ بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اشتہار آپ کے سامنے اسکرین پر ہوں گے۔ یادگاری سالانہ مجلہ میگزین عرس میگزین وہ شائع ہو چکا، پاکستان بھر میں جہاں جہاں کے پتے ہمارے پاس ایڈریسز تھے بھیج دیا گیا، اور اپنے فیس بک پر بھی اور یہ پیجز پر وہ رسالہ چڑھا دیا گیا۔ وہاں سے بیرون ملک پاکستان سے باہر وہ لوگ ان پیجز پہ وہ رسالہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو میل ایکسپنسز ہیں، ڈاک خرچ رسالے پہ 600 روپے مانگے جا رہے ہیں، اور وہ بھی گارنٹی نہیں دے رہے کہ پہنچے گا یا نہیں۔ تو پہلے ہم بھیجتے تھے، اب 2-3 سال سے جب سے یہ کرونا کا سلسلہ ہوا ہے نہیں بھیج رہے، پاکستان میں بھیجے جاتے ہیں۔ آپ لوگ ایصال ثواب کے لیے تیاری بھی کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے اپنے مدارس، مساجد، مراکز میں ضرور اہتمام، اپنے گھروں میں ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ 2 فروری کو جمعہ دنیا بھر کی سنی مساجد میں عالمی یوم خطیب اعظم ڈے منایا جائے گا ایصال ثواب کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت سی کتابوں کے انگلش ٹرانسلیشن کیے جا چکے ہیں۔ شام کربلا کے واقعات پر یہ اردو میں جو کتاب اتنے برس سے چھپ رہی تھی، پہلی مرتبہ اس کا بہترین انگریزی میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ وہ کتاب بھی پیج پر موجود ہے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے ہارڈ کاپی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا 2 دنوں میں 2 ججز نے، سپریم کورٹ کے ججز نے ریزائن کیا ہے، استعفیٰ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا عدالتی نظام، یا اس میں دخل اندازی، یا اس میں کوئی ایسے مسائل کہیں نہ کہیں جھول تو ہوگا۔ تو ہم لوگ اپنی اصلاح کریں ہر ادارے میں، تاکہ یہ جو ہمارے ملک سے غلط چیزیں ہیں یہ نکل جائیں، اور یہ ملک ترقی کی راہ پر چل پڑے۔
خوشحالی کی راہ پر چل پڑے۔ کرپشن جب تک رہے گی، بگاڑ رہے گا، حالات درست نہیں ہوں گے۔ زلزلے کی خبر منیلا کے ساحل پر بحر الکاہل میں، پھر کل پرسوں راولپنڈی، اسلام آباد میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ قیامت کی نشانیوں میں بیان حدیث میں ہوا کہ قرب قیامت میں زلزلے بہت آئیں گے۔ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے احوال کو درست رکھنا چاہیے۔ ہم بے فکرے، ناشکرے، بالکل موت کو بھول چکے ہیں۔ جو کچھ ارد گرد دیکھ رہے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے۔ ملک میں الیکشن کی گہما گہمی، کہیں الیکشن رکوانے پر زور ہے، کہیں الیکشن کروانے پہ زور ہے۔ تو الیکشن کروانا ہے تو کروائیے، نہیں کروانا ہے تو بتا دیجئے۔ لیکن یہ جو بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ جو بہت زیادہ خرچ، حالانکہ خزانہ خالی ہے مگر اللے تللے بند نہیں ہے۔ فرعون بے ساما جو نوکر شاہی ہے، اس کا بھی کچھ خبر لیجئے، اور ہو سکے تو عوام کی زندگی کو بہتر بنائیے۔ صحت، تعلیم، بنیادی ان کو سہولتیں فراہم کیجئے۔ سڑک توڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ٹائم دیا ہے جی 6 مہینے میں بن جائے گی، 6 سال میں نہیں بنتی ہے۔ تو جو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کی، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں نا، ان کو تو نہیں دیکھنی پڑ رہی۔ تو یہ رویے درست کرنے ہوں گے، ہمیں اللہ تعالی معاف فرمائے۔ محمد ممتاز خان کھچی میلسی میں 5 مرتبہ ناظم رہے، اس علاقے میں ہر دل عزیز تھے، انتقال کر گئے ہیں۔ پرسوں ان کا سوئم تھا، کل میں اس میں شریک ہوا تھا، میلسی گیا تھا، اور مقبولیت دیکھی ان کی، ماشاءاللہ، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی علاقے میلسی میں اہل سنت کے بزرگ عالم، غالباً 94 سال عمر بتائی گئی، حضرت مولانا غلام حیدر اویسی صاحب، ان کا انتقال بھی 2 دن پہلے ہوا۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ ابھی میسج آیا آصف رضا سیفی صاحب کا انڈیا سے، یو پی انڈیا سے، ان کے والد ڈاکٹر محرم علی قادری صاحب انتقال کر گئے۔ اور اس دوران جتنے اہل ایمان دنیا سے گئے، اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس وطن کی خیر ہو، فلسطینیوں کی خیر ہو۔ ایک بات چلتے چلتے کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل مجدد محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے میں رقت ہونی چاہیے تھی، دقت نہیں۔ اور آپ جیسے شخص سے ایسا لفظ جچا نہیں، آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی بہت سی زندگی انہیں اعلیٰ حضرت کہتے گزری ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت ہے، کس لحاظ سے ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ سے منہ سے نکلا ہے، رجوع کر لیجئے، اچھا نہیں لگا آپ سے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ میں جس مشن پہ لگا ہوا ہوں، میری کوشش ہے کو اہل سنت میں جو نزاع ہے، جھگڑے ہیں، ختم ہو جائیں، اور اہل سنت پھر متحد ہو کر دین و مسلک کی پوری طرح خدمت کریں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ سید عبدالاحد صاحب انہوں نے بتایا کہ آج جمعرات کو ان کی 21ویں سالگرہ، ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دے، خوشیاں دے، اور بھی یہ میڈیا ٹیم کے جتنے ہیں، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔